हमारा आज का टॉपिक जो है वो लेसन प्लानिंग के ऊपर है। बड़ा अहम टॉपिक है ये। क्लासरूम इंस्ट्रक्शन के हवाले से, क्लासरूम की टीचिंग के हवाले से और टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के हवाले से इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और इसमें हम पहले देखेंगे कि प्लानिंग क्या है और इफेक्टिव प्लानिंग जो है वो किस तरह से होती है, कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जिनको हम अपनी लेसन प्लानिंग के अंदर शामिल करते हैं, इसकी पर्पस लेसन प्लानिंग का क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, और इस तरह से हम एंड पर फॉर्मेट भी देखेंगे। हम कुछ एजुकेशनिस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे कि उन्होंने प्लानिंग के हवाले से अपनी क्या अप्रोचेस जो हैं वो दी हैं। सो लेसन प्लानिंग को हम स्टार्ट करते हैं। क्यों अहम क्यों है? सबसे पहले तो इस हवाले से एक कोट मैं आपके सामने जो शेयर कर रहा हूं कि ए गोल विदाउट ए प्लान इज जस्ट ए ड्रीम। आपका कोई मकसद है, आपका एक मकसद है, बट उस मकसद को हासिल करने के लिए आपकी प्लानिंग नहीं है, तो ऐसा आपका मकसद जो है वो ख्वाब तो हो सकता है, उसको आप हासिल नहीं कर सकते। सो मकसद को हासिल करने के लिए आपको प्लान करना है। अनलेस अनटिल यू डोंट हैव ए प्लान, देन आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ आपकी खाम ख्याली है, आपका ये गुमान है, आपकी ये ख्वाहिश है, बट वो आपकी जो ख्वाहिश है वो हासिल नहीं हो सकती जब तक आप उसको प्लान नहीं करते। सो ए गोल विदाउट ए प्लान इज जस्ट लाइक ए ड्रीम। वही चीज अगर आप चाहते हो कि मैंने बच्चों के किरदार में तब्दीली लेकर आनी है, बच्चों के बिहेवियर को मॉडिफाई करना है, और बच्चों के बिहेवियर को मॉडिफिकेशन करने के लिए आप प्लान ही नहीं करते, तो बच्चों के उस बिहेवियर को, बच्चों के उस किरदार के अंदर जो तब्दीली आप चाह रहे हैं वो सिर्फ आप ख्याल कर सकते हैं, आप उसका ख्वाब देख सकते हैं, वो लेकर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से ये जो आपके सामने मैंने गोल विदाउट ए प्लान इज जस्ट लाइक ए ड्रीम। प्लान क्या है लेसन प्लानिंग के अंदर? ये टिपिकली एक डायग्राम की सूरत में होता है। एनी डायग्राम और लिस्ट ऑफ स्टेप्स होते हैं जिसके अंदर टाइमिंग्स होते हैं और सोर्सेज होते हैं। ये डायग्राम जिसके अंदर लिस्ट ऑफ स्टेप्स हैं, टाइमिंग्स हैं, सोर्सेज हैं, ये तमाम चीज़ें किसी ख़ास मकसद को हासिल करने के लिए जब इस्तेमाल की जाती हैं तो ऐसी डायग्राम को, ऐसे लिस्ट ऑफ स्टेप्स को हम प्लान कहते हैं। और लेसन प्लानिंग के अंदर भी फिर वही स्टेप्स जो है वो एक खास तरतीब से दिए गए होते हैं। जब हम लेसन प्लानिंग की बात करते हैं तो ये टीचर्स डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है। नॉट ए कोर्स बट कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर एन इंडिविजुअल लेसन। एक सबक को पढ़ाने के लिए उस्ताद ने जो एक कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन दी हुई है, एक लिस्ट ऑफ स्टेप्स जो बयान किए हुए हैं और वो बड़े डिस्क्रिप्टिव अंदाज में बयान किए गए हैं, उनके जरिए से जो वो मकसद हासिल करने जा रहे हैं उसको हम लेसन प्लान कहते हैं। सो टीचर्स डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर एन इंडिविजुअल लेसन। हर लेसन का आपका अलग से लेसन प्लान होगा। इसी तरह से एक और डेफिनेशन जो एजुकेशन डिक्शनरीज के अंदर हमें मिलती है, ए लेसन प्लान इज ए रिटन गाइड फॉर ट्रेनर्स प्लान्स इन ऑर्डर टू अचीव द इंटेंटेड लर्निंग आउटकम्स। जो ट्रेनर्स हैं उनके लिए ज्यादातर वो प्लान करते हैं। ए लेसन प्लान इज ए रिटन गाइड फॉर ट्रेनर्स प्लान्स इन order to achieve the intended learning outcomes. So it provides specific definitions and directions on learning objectives, equipments, instructional media, material requirements and conduct of the training. जो चीज़ें आपको अलाइड मटेरियल की सूरत में चाहिए वो तमाम चीज़ों का आप अहाता करते हो, उन तमाम चीज़ों को आप अपने इस लेसन प्लान के अंदर बयान करते हो। और बयान करने का बुनियादी मकसद क्या है कि हम अपने इंटेंटेड लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो उनको बेहतर तौर पर अचीव भी कर सकें। सो लेसन प्लानिंग, गुड ने डिफाइन किया लेसन प्लानिंग को, आउटलाइन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ए लेसन, outline of the important points of a lesson arranged in the order in which they are to be presented to students by the teacher। कुछ लिस्ट ऑफ स्टेप्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो टीचर ने तलबा के सामने पेश करनी है या पढ़ाने हैं
ان کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ ارینج کرنے کے نام کو لیسن پلان کہتے ہیں. So outline of the important points of a lesson arranged in the order in which they are to be presented to students by the teacher. So for a successful and effective teaching, planning is the first and most important steps. Planning جہاں پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، اگر آپ ایک گھر کی بات کرتے ہیں تو گھر بھی وداؤٹ پلاننگ جو ہے وہ نہیں چلے گا. سو پلاننگ از ایکچولی ہاف ورک ڈن. اگر آپ نے بہتر پلاننگ کی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے آدھے آبجیکٹیو جو ہیں وہ اچیو کر لیے. وداؤٹ پلاننگ ہمیں یہ حاصل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. سو پلاننگ از ایکچولی سیڈ ٹو بی دی ہاف ورک ڈن، کہ آپ نے آدھا کام اپنا جو ہے وہ اچیو کر لیا اگر آپ کی پراپر پلاننگ ہے. اور اپنے لیسن کو سکسیسفل اور افیکٹو بنانے کے لیے پلاننگ کی آف کورس ضرورت جو ہے وہ پڑتی ہے. اس لیے ٹیچر کو چاہیے کہ بیفور ہینڈ جو کچھ وہ پڑھانا چاہ رہا ہے، واٹ ٹو ٹیچ اور پھر ہاؤ ٹو ٹیچ، ان کے بارے میں وہ تیاری کر کے آئے، ان کے بارے میں وہ جانتا ہو. اور وہ کیسے جانے گا واٹ ٹو ٹیچ اینڈ ہاؤ ٹو ٹیچ؟ اس کے لیے اس کو پلاننگ کرنی ہوگی. اور جب وہ پلان کرے گا تو پھر اس کے سامنے کلیئر ایم آف لیسنز موجود ہوں گے. لیسن کے جو مقاصد ہیں وہ بڑے کلیئر ہوں گے اور انہی کے مطابق پھر وہ پلان بھی کیے اس نے کیا ہوا ہوگا اور اسی پلاننگ کے مطابق ایک آرگنائزڈ انداز میں سسٹمیٹک وے سے آرڈرلی اس سبق کو پھر پریزنٹ بھی کرے گا. سو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا چیز اس نے انٹروڈیوس کرنی ہے اور سبق میں کون کون سے پوائنٹ جو ہیں وہ پریزنٹ کرنے ہیں اور ان کو پریزنٹ کرنے کے لیے کون سی اس کو ایڈز چاہیے. یہ تمام چیزیں پلاننگ کے اندر جو موجود ہوں گی. سو ہی شوڈ آلسو نو ہاؤ ٹو ایویلویٹ دی لیسن ان دی لائٹ آف دی ایم سیٹ. تین چیزیں جو میں اکثر کہا کرتا ہوں، واٹ ٹو ٹیچ ہے، پھر ہاؤ ٹو ٹیچ ہے اور پھر ہاؤ ٹو ایویلویٹ ہے. یہ تین چیزیں بہت اہم ہے سبق کے حوالے سے، واٹ ٹو ٹیچ، ہاؤ ٹو ٹیچ اینڈ ہاؤ ٹو ایویلویٹ. سو یہ تینوں چیزیں اسی صورت میں ممکن ہوگی کہ جب پراپر پلاننگ جو ہے وہ کی جائے گی. سو کیوں ہم کرتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی بات کی، لیسن پلاننگ کا سب سے اہم مقصد جو ہے وہ بچوں کے ذہن کے اندر تھنکنگ اور کریٹیکل تھنکنگ پیدا کرنی ہے. جیسے پلوٹارچ نے کہا تھا، دی مائنڈ از ناٹ اے ویسل ٹو بی فلڈ. انسان کا جو دماغ ہے یہ کوئی سراہی نہیں ہے، یہ کوئی جار نہیں ہے کہ جس کو بھرنا ہے، بٹ اے فائر ٹو بی اگنائٹڈ. یہ تو آگ ہے، اس کو چنگاری کی ضرورت ہے. سو لیسن پلان کے ذریعے سے ٹیچر جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ایسی جنریٹ کرتا ہے کہ جن کے ذریعے سے بچے کے مائنڈ کو چلایا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے بچے کے مائنڈ کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے. سو بچے کا ذہن جو ہے وہ اس کے اندر آگ ہے اور اس کو چنگاری کی ضرورت ہے. جب آپ اس آگ کو چنگاری لگاؤ گے تو اس کا مائنڈ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا، وہ سوچنے کی طرف چلا جائے گا، نہ کہ اس کے اندر آپ نے مٹیریل جو ہے اور کانٹینٹ جو ہے وہ بھر دینا ہے. کیوں ہم کرتے ہیں پرپز آف اے لیسن پلان کے جب ہم دیکھتے ہیں، سو لیسن پلان کا سب سے بڑا پرپز جو ہے وہ اسٹرکچر دی لیسن ہے. آپ لیسن کو ایک خاص اسٹرکچر میں بیان کرتے ہو. فرام ایزی ٹو کمپلیکس ہے اسٹرکچر جب آپ کرتے ہو، تو فرام ایزی ٹو کمپلیکس ہے، فرام نون ٹو ان نون ہے، فرام سمپل ٹو کمپلیکس ہم لیسن کو لے کر چلتے ہیں. اسی طرح سے آرگنائزڈ کنٹینٹس مٹیریل جو ہے اس کو ہم آرگنائز کرتے ہیں، کانٹینٹ کو ایک آرڈر اور سیکوینس کے اندر ہم اس کو آرڈر دیتے ہیں. ڈٹرمن میتھڈز آف اٹس ڈلیوری، کس سبق کو، کس کانٹینٹ کو کس میتھڈ کے ذریعے سے پڑھانا ہے، وہ میتھڈ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے یا ڈیفائن کیا جاتا ہے لیسن پلاننگ کے اندر. پھر اسیس اسٹوڈنٹس لرننگ، جو فیڈ بیک ہے، جو اسٹوڈینٹس کی لرننگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اس چیز کو اسیس جو ہے وہ لیسن پلان کے اندر جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اینڈ دین ایویلویٹ اٹس اپلیکیشن اور افیکٹونیس. سو ایویلویٹ
اٹس ایپلیکیشن اور افیکٹونیس، جو کانٹینٹ ہے جو پڑھایا جا رہا ہے، جو پڑھانے لگے ہیں، اس کی جو ایپلیکیشن اور افیکٹونیس ہے وہ لیسن پلان کے اندر واضح کی جاتی ہے، اور پھر ٹیچر اسی ایپلیکیشن کو پھر بچوں کے اوپر لاگو بھی کرتا ہے۔ سو یہ پرپز آف لیسن پلان جب ہم دیکھتے ہیں، جس میں ہم لیسن کو سٹرکچر کرتے ہیں، آرگنائز کرتے ہیں، اس کے کانٹینٹس کو اور مٹیریل کو، میتھڈ آف ڈیلیوری جو ہے ڈٹرمن کی جاتی ہے، اسٹوڈنٹس کی لرننگ کو ہم اسیس کرتے ہیں فارمیٹیو اسیسمنٹ کے ذریعے سے، اور پھر اس کانٹینٹ کی جو افیکٹونیس اور اپلیکیشن ہے اس کو بھی ایویلویٹ کیا جاتا ہے۔ سو جب ہم لیسن پلان کر رہے ہوں گے تو جتنا ہمارے لیسن کا سٹرکچر کلیئر ہوگا، یا لیسن پلان کے ذریعے سے جتنا ہمارے لیسن کا سٹرکچر کلیئر ہوگا، جتنی اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ پرسائز ہوں گی کہ کیا ہم نے حاصل کرنا ہے، اتنی ہی بچوں کی اچیومنٹ زیادہ ہو جائے گی۔ سو لیسن پلان کے ذریعے سے ہم ڈائریکشن جو ہے وہ کلیئر اور پرسائز جو ہے وہ رکھتے ہیں، ہم لیسن کو ایک خاص سٹرکچر کی صورت میں لے کر آتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہمیں واضح ہوتا ہے کہ ہم نے کون سی چیزیں حاصل کرنی ہیں۔ جب ہمارے سامنے یہ چیزیں کلیئر انداز میں آ جاتی ہیں تو پھر اس سے بچوں کی جو ریٹ آف اچیومنٹ ہے وہ بھی ہائی ہو جاتا ہے، وہ بھی ہم بہتر طور پر حاصل کر پاتے ہیں۔ اب لیسن کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ بنیادی طور پر 5 طرح کا لیسن جو ہے، یہ لیسن پلان ہم کرتے ہیں۔ ڈیلی پلاننگ ہم کرتے ہیں، ویکلی پلاننگ ہوتی ہے، ٹیچرز انڈیویجولی ایز ویل ایز ان گروپس کی صورت میں کرتے ہیں، یونٹ پلاننگ ہوتی ہے، ٹیچر گروپس میں یا کوآرڈینیشن کے ساتھ مل کے کرتے ہیں، ٹرم پلاننگ ہوتی ہے، ایئرلی پلاننگ ہوتی ہے۔ سو پلاننگ 4-5 طرح کی ہوتی ہے، بٹ زیادہ تر جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ڈیلی پلاننگ کی ہو رہی ہوتی ہے، جس کا تعلق ڈائریکٹ کلاس روم انسٹرکشن کے ساتھ ہے اور جو ٹیچر ہی کر رہا ہوتا ہے۔ اب جب آپ نے پلاننگ کر لی، ڈیلی پلاننگ کر لی، تو ڈیلی پلاننگ کی پھر کچھ کریکٹرسٹکس ہیں، یا لیسن پلان کی کچھ کریکٹرسٹکس ہیں، کچھ خوبیاں ہیں لیسن پلان کی۔ اگر ان پر پورا اترا جائے تو لیسن پلان جو ہے وہ بڑے اچھے ریزلٹ جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے۔ سو گڈ لیسن پلان از بیسڈ اپان پریویس نالج۔ سب سے پہلی جو کریکٹرسٹک ہے لیسن پلان کی، کہ جو اچھا لیسن پلان ہے وہ سابقہ واقفیت پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ سابقہ جو بچوں کا نالج ہے اس کو بھی، سابقہ بچوں کے علم کو بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ویئر دی اسٹوڈینٹس آر اینڈ ویئر دا ٹیچر وانٹ دیم ٹو ٹیک، اور ویئر دی اسٹوڈینٹس وانٹ ٹو بی، بچے کہاں جانا چاہتے ہیں اور کہاں ہیں، یہ گڈ لیسن پلان کے اندر جو ہے، اچھے لیسن پلان کی یہ خوبی ہے۔ پھر کیٹرز ٹو دی ایج لیول آف دی اسٹوڈینٹس، اچھا لیسن پلان بچوں کی عمر کے مطابق ہوتا ہے، بچوں کی ذہنی استعداد کے مطابق ہوتا ہے۔ پھر اچھے لیسن پلان کے اندر موٹیویشنل ٹیکنیکس جو ہیں وہ بہت استعمال کی جاتی ہیں۔ ٹیچر جو ہے وہ بار بار بچوں کو موٹیویٹ کرتا ہے اور اس کے لیے ڈیفرنٹ ٹیکنیکس استعمال کرتا ہے، جن کے بارے میں ہم نے کل بھی تھوڑا بہت دیکھا تھا، کہ کلاس روم کے اندر ٹیچر جو ہے وہ موو کرتا رہتا ہے، کلاس روم کے اندر ٹیچر جو ہے وہ وارم ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے، ریپورٹ ڈیولپ کرتا ہے، بچوں کو ان کے نام سے بلاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ موٹیویشن ٹیکنیکس کی صورت میں استعمال ہوتی ہیں، یہ ٹیچر اپنے لیسن پلان کے اندر ان کے بارے میں بیان بھی کرتا ہے۔ سو انکلوڈز نیسیسری مٹیریلز، جو بھی چیزیں درکار ہیں لیسن کو پریزنٹ کرنے کے حوالے سے ان کو لیسن پلان کے اندر جو ہے وہ شامل کرتا ہے، اور جو کچھ پہلے سے شامل کی ہوئی چیزیں ہوں گی تو پھر وقت آنے پر ان کو بہتر طور پر استعمال بھی کیا جا سکے گا۔ پھر اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہوتا ہے، فلیکسیبل ہوتا ہے، کمپلیٹ ہے، انٹرسٹنگ اور ایکٹیویٹی بیسڈ ہوتا ہے لیسن پلان جو اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے، فلیکسیبل ہے، کمپلیٹ ہے، انٹرسٹنگ اور ایکٹیویٹی بیسڈ ہوگا، اور پروپورشنیٹ ٹائم ایلوکیشن ہوتی ہے۔ جتنے بھی سٹیپس ہیں ہم آگے دیکھیں گے کہ 7-8 سٹیپس ہیں، ہر سٹیپ کے لیے
ٹائم ایلوکیٹ ہے، ان پرپورشنیٹ ٹائم ہے ہر سٹیپ کے لیے، اور ایویلیوشن پروسیس جو ہے وہ بھی ایڈ ہوتا ہے فارمیٹیو ایویلیوشن کی صورت میں. ڈیورنگ دا ٹیچنگ، ڈیورنگ کورنگ ون آبجیکٹیو ہم ایویلیویٹ کرتے ہیں، اور پھر اینڈ پر بھی ہم پورے سیشن کی بھی ایویلیوشن جو ہے وہ کرتے ہیں، اور یہ لیسن پلان کے اندر یہ بیان کی جاتی ہیں ایکٹیویٹیز. اینڈ انکلوڈز آل دی اسینشیل ایلیمنٹس آف لیسن پلان، اس کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں وہ سارے کے سارے شامل کیے جاتے ہیں، جس میں وہ 8 اس کے بنیادی ایلیمنٹ ہیں جو ڈسکس آج کے سیشن میں ہوں گے. اب اچھا، جب ہم لیسن پلان کرتے ہیں، جب ایک گڈ لیسن پلان جس کی ابھی ہم نے کریکٹرسٹکس بیان کی، تو پھر اس اچھے لیسن پلان کی کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہیں. سب سے پہلی جو ایڈوانٹیجز ہے، میک دی ورک ریگولر اینڈ آرگنائزڈ. اگر لیسن پلان کیا ہوا ہے تو لیسن پلان کے ذریعے سے آپ کا کام جو ہے وہ ریگولر بھی ہو جائے گا، آرگنائز بھی ہو جائے گا، سسٹمیٹک بھی ہو جائے گا، اور جو کچھ آپ نے اپنے ٹارگٹس رکھے ہوئے ہیں ان کو آپ آسانی سے اچیو بھی کر سکو گے. دین انڈیوسز کانفیڈینس. ٹیچر نے جب پلان کیا ہوا ہے تو پورے ٹائم کی 50 منٹ کی اس کے پاس پلاننگ ہے، 50 منٹس کی اس کے پاس ایکٹیویٹیز ہیں. اب ان 50 منٹ کی ان ایکٹیویٹیز کو جب وہ کلاس روم کے اندر بچوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے اور بچوں کو ان ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے پڑھاتا ہے، تو اس سے کانفیڈنس بچوں کے اندر بھی ڈیولپ ہوتا ہے اور ٹیچر کے اندر بھی ڈیولپ ہوتا ہے. دین سیوز ٹائم. جب آپ نے ٹارگٹ جو رکھے ہوئے ہیں وہ آسانی سے آپ اچیو کر سک رہے ہو، آسانی سے حاصل ہو رہے ہیں، تو پھر اس سے ٹائم کی بھی بچت ہوتی ہے. اور جب ٹائم کی بچت ہوگی، کانفیڈنس ہوگا، ورک ریگولر اور آرگنائزڈ انداز میں پریزنٹ ہو رہا ہے اور بچوں کو سمجھ بھی آ رہی ہے، تو پھر بچوں کی لرننگ بھی امپروو ہوگی، بچوں کی لرننگ انہانس ہوگی، پروموشن آف لرننگ ہوگی. میک کانشیس فار دا اچیومنٹ آف آبجیکٹیوز. بچوں کو بھی پتہ ہے کہ میں نے کیا کون سے ہمارے مقاصد ہیں، اور ٹیچر کو بھی پتہ ہے کہ میں نے کون سے مقاصد حاصل کرنے ہیں. اور ان تمام جو باتیں ہیں، تمام چیزوں کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو اینڈ رزلٹ کے طور پر امپرووز ریزلٹس. جب ہم او بی آؤٹ کم بیسڈ ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ریزلٹس کی بات ہوتی ہے. سو گڈ لیسن پلان جو ہے that takes us towards the improvement of results. اس سے بچوں کے ریزلٹس جو ہیں وہ پھر بہتری کی طرف چلے جاتے ہیں. اسی طرح سے جب ہم فردر ان کے ایڈوانٹیجز دیکھتے ہیں کہ it keeps the teacher to be systematic and orderly in the treatment of the subject matter. ٹیچر جو ہے وہ سبجیکٹ میٹر کی ٹریٹمنٹ کو، یا سبجیکٹ میٹر یا سبق جو وہ پڑھانا ہے، جو سبجیکٹ وہ پڑھا رہا ہے، اس کو اس کے لیے بارے میں بڑا سسٹمیٹک اور آرڈرلی انداز میں تیار رہتا ہے. پھر proceeds on well thoughts of and definite lines and does not follow haphazard and thoughtless teaching. جب آپ کی لیسن پلاننگ ہے تو لیسن پلاننگ میں جو بھی کام ہو رہا ہے وہ ویل تھاٹ آف ہے، ڈیفینیٹ لائنز کے اوپر چل رہا ہے، کوئی ہیزرڈ ایکٹیویٹیز اور تھاٹ لیس ٹیچنگ نہیں ہو رہی ہوتی. اسی طرح سے ٹیچر سیٹ فورتھ ود سم ڈیفینیٹ ایمز ان ویو اینڈ از کانشیس آف دی انٹرسٹ ایٹیٹیوڈ ایٹسٹرا that he is to develop in students through certain activities or some other means. ٹیچر جو ہے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ جنریٹ کرتا رہتا ہے، اور پھر ان ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے طلباء کے اندر جو انٹرسٹ ہے اور ان کا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز لرننگ ہے اس کو ڈیولپ کرتا رہتا ہے، ان کو جو ہے وہ تیار کرتا ہے کہ وہ کانشیس ایفرٹس کرے ٹورڈز دی لرننگ. اسی طرح سے پلاننگ جو ہے وہ کانفیڈنس دیتی ہے، سیلف ریلائنس دیتی ہے ٹو دا ٹیچر، جس کا کہ سکسیسفل ٹیچنگ کے اندر بڑا اہم رول ہے. اگر ٹیچر کانفیڈنٹ ہے، سیلف ریلائنٹ ہے، تو اس کی ٹیچنگ بھی سکسیسفل ہوگی. ٹائم کی بچت کرتا ہے، یہ ہم نے پہلے بھی بات کی. بیکاز دی لیسن از correlated with social and physical environment of the students, their interest is maintained throughout the lesson. ایک اور جو اہم چیز جو بچوں کا انٹرسٹ ہے اس کو مینٹین رکھنا ہے. جتنا بچوں کی انٹرسٹ کو مینٹین رکھا جائے گا
اتنی بچوں کی لرننگ زیادہ ہوگی. سو لیسن کے ذریعے سے سوشل اور فزیکل انوائرمنٹ آف دی اسٹوڈنٹ جو ہے ان کو کیٹر کیا جاتا ہے. جب بچوں کے سوشل اور فزیکل انوائرمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو پڑھایا جاتا ہے تو پھر ان کی انٹرسٹ جو ہے وہ بھی زیادہ ہو جاتی ہے لیسن کے دوران, اور وہ مینٹین بھی رہتی ہے, جس سے ان کی لرننگ جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے. سو 4 امپارٹنٹ فنکشنز ہیں لیسن پلان کے. ابھی تک جتنی ہم نے باتیں کی ان ساری باتوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو 4 اہم فنکشنز ہمارے سامنے آتے ہیں. پہلا فنکشن آئیڈینٹیفائز واٹ یو ایکسپیکٹ دا اسٹوڈنٹس ٹو بی ایبل ٹو ڈو بائی دی اینڈ آف دی لیسن. لیسن پلان کا ایک جو فنکشن ہے کہ اس میں آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کہ اس سبق کے پڑھنے کے بعد طالب علم کیا کر سکنے کے قابل ہو جائیں گے. What you expect the students to be able to do by the end of the lesson. سبق کے اینڈ تک اسٹوڈنٹس کیا کر سکنے کے قابل ہو جائیں گے. اسی طرح سے defines what you intend to do to make that possible. بچوں کو آپ نے کسی کام کرنے کے قابل بنانا ہے تو قابل بنانے کے لیے ٹیچر کیا کچھ کرے گا, ٹیچر اس چیز کو پاسبل کرنے کے لیے کیا کوشش کرے گا, اور پھر اپنے ٹارگٹ پر فوکس بھی رکھتا ہے. لیسن پلان جو ہے وہ ٹیچر کو اپنے ٹارگٹس پر فوکس رکھتا ہے, اور ان تمام چیزوں کو جو بھی ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہوتی ہیں کلاس روم کے اندر ان تمام کو ایک ریکارڈ کی صورت میں محفوظ بھی رکھتا ہے. سو ایکٹس ایز اے ریکارڈ آف واٹ دا کلاس ہیز ڈن. طالب علموں نے کیا کیا, استاد نے کیا کیا, ان تمام جو ایکٹیویٹیز کا جو ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کی طرف سے کی گئی ان کا ریکارڈ بھی لیسن پلان کے اندر موجود ہوتا ہے. سو یہ 4 میجر فنکشنز ہیں جب ہم لیسن پلاننگ کی بات کرتے ہیں. جہاں اس کی کریکٹرسٹکس, ایڈوانٹیجز اور فنکشنز ہیں, وہیں پہ کچھ کامن مسٹیکس ہیں جب لیسن پلان کیا جاتا ہے اس کے اندر جو دہرائی جاتی ہیں, اور یہ بہت زیادہ ہمیں ملتی ہیں جب لیسن پلان کیا جاتا ہے. اس میں سب سے پہلی جو ہے وہ سب سے بڑی ایک مسٹیک ہے, سب سے بڑی غلطی ہے جو اکثر طلباء جو ہے وہ کرتے ہیں. وہ کیا ہے, پورلی ریٹن آبجیکٹیوز. طلباء جو ہے وہ آبجیکٹیوز ہی غلط لکھتے ہیں, آبجیکٹیوز غلط جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں, اور غلط آبجیکٹیوز کی وجہ سے آپ کا جب واٹ ٹو ٹیچ غلط ہو گیا تو پھر ہاؤ ٹو ٹیچ اور ہاؤ ٹو ایویلویٹ تو خود بخود غلط ہو جائے گا. سو واٹ ٹو ٹیچ جو ہے جس کا تعلق آبجیکٹیوز کے ساتھ ہے وہ غلط لکھے جاتے ہیں. جب ہم آبجیکٹیوز کی بات کرتے ہیں تو آبجیکٹیوز کے لیے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں آبجیکٹیوز ہیز ٹو بی اسمارٹ. آبجیکٹیو اسمارٹ ہوتے ہیں, اسپیسیفک ہوتے ہیں, میجریبل ہوتے ہیں, اچیویبل ہوتے ہیں, ریلیونٹ ہوتے ہیں, اور ٹائم باؤنڈ ہوتے ہیں. سو 5 کریکٹرسٹکس ہیں اچھے آبجیکٹیوز کی. اسپیسیفک ہیں, میجریبل ہے, اچیویبل ہے, ریلیونٹ ہیں, اور ٹائم باؤنڈ ہیں. اور پھر جب لکھے جاتے ہیں تو یہ اے بی سی ڈی ماڈل کے اوپر لکھے جاتے ہیں. اے بی سی ڈی ماڈل کیا ہے, آئیڈینس, آئیڈینس اے فار آئیڈینس, بی فار بیہیویئر, سی فار کنڈیشن, اینڈ ڈی فار ڈگری آف پروفیشنسی. سو ان چاروں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آبجیکٹیوز لکھے جاتے ہیں. اے بی سی ڈی آئیڈینس, فار ہوم آبجیکٹیو از گوئنگ ٹو بی ریٹن. اسٹوڈنٹس ہیں تو اسٹوڈنٹس کس کلاس کے ہیں, کس ایج گروپ کے ہیں, سو یہ آئیڈینس ہے, ان کو سامنے رکھتے ہوئے لکھنے ہیں. دین بیہیویئر, what the mastery they will achieve at the end of this lesson. mastery level, کیا وہ what they will be able to do, وہ کیا کر سکنے کے قابل ہو جائیں گے, کیا وہ بتا سکیں گے, tell or classify or define or list or name, ان میں سے کیا وہ کر سکنے کے قابل ہو جائیں گے. elaborate, discuss, explain. اب یہ جو words ہیں these are called as the behaviors, جن کو ہم آبزرو بھی کر سکتے ہیں اور میئر بھی کر سکتے ہیں. سو تیسری جو ہے کنڈیشن, کب طلباء یہ کر سکنے کے قابل ہو جائیں گے. سو کنڈیشن کیا ہے کہ آفٹر what they will be able to do this, like ہم کہتے ہیں کہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد, so after reading this lesson,
after reading this chapter, after studying this unit. So after studying this unit, after reading this, after reading this paragraph, اب یہ جو بات ہم بیان کرتے ہیں اس کو ہم کنڈیشن کہتے ہیں. آپ نے پڑھایا ہی نہیں تو آپ آبجیکٹو کیسے لے آؤ گے؟ سو اس کا مطلب ہے پہلے پڑھانا جو ہے وہ کنڈیشن ہے. After reading this paragraph, students will identify the difficult words in that paragraph. جب آپ نے پیراگراف ہی نہیں دیا تو اس میں سے وہ ڈیفیکلٹ ورڈ کیسے؟ اب سمپل لکھو آئیڈینٹیفائنگ ڈیفیکلٹ ورڈ، کہاں سے، کس چیز سے وہ ورڈ نکالنے ہیں، وہ کتاب سے نکالنے ہیں، وہ نیٹ سے نکالنے ہیں، وہ موبائل سے ڈھونڈنے ہیں، کہاں سے ڈھونڈ رہے ہیں؟ نہیں، آفٹر ریڈنگ دس پیراگراف. نو آپ نے یہ دس پیراگراف مختص کر دیا اور وہ بیان کر دیا، لکھ دیا سامنے، تو اب یہ کنڈیشن ہے. اور چوتھا جو ہے وہ ڈگری آف پروفیشینسی. ہاؤ مچ، ڈگری آف پروفیشینسی میں آتا ہے ہاؤ مچ، مین کہ اف یو ہیو ریٹن 3 objectives تو 3 out of 3، اور اف یو ہیو ریٹن that students will be able to explain 3 points, that mean کہ you have taught them 6 or 7 points and out of 6 and 7 students will be able to tell you 3 or 4. کم از کم 4-5 تو بتا سکیں. یہ نہیں ہوتا کہ میں جتنی چیزیں آپ کو بتاؤں آپ 50 منٹ کے بعد ساری کی ساری مجھے بتا سکنے کے قابل ہو جاؤ. نہیں، اس میں سے کوئی 2-4 تو بتا سکو. سو اگر آپ کچھ نہ کچھ بتا سکو گے تو اس سے لیسن کی کامیابی سمجھی جاتی ہے. سو جب ہم آبجیکٹیوز لکھتے ہیں تو آبجیکٹیوز میں ایک تو سمارٹ لکھے جاتے ہیں اور دوسرا اس کے اندر جو ہے وہ ABCD ماڈل کو فالو کیا جاتا ہے، جس میں آئیڈینس، بہیویئر، کنڈیشن اور ڈگری آف پروفیشینسی، ان تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. تب جا کے وہ بہیویئرل آبجیکٹیوز بنتے ہیں. ہم اکثر یہ آبجیکٹیوز جب بناتے ہیں تو ان کے اندر ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے وہ پور آبجیکٹیو بن جاتے ہیں اور پھر اگلا سارا پروسیس جو ہے وہ اس کی وجہ سے رزلٹ اورینٹڈ نہیں رہتا. سو دی لیسن اسیسمنٹ از ناٹ کنیکٹڈ ود دا بہیویئر انڈیکیٹڈ ان آبجیکٹیو. لیسن آبجیکٹیو جو ہیں یا لیسن اسیسمنٹ جو ہے از ناٹ کنیکٹڈ ود دا بہیویئر. سوال پڑھایا کچھ ہے یا آبجیکٹیوز کچھ ہے اور اسیسمنٹ کچھ ہو رہی ہے. سو لیسن اسیسمنٹ جو ہے یہ ان پر ویلیویشن کر رہے ہیں اور یہ ویلیویشن جو ہے ناٹ کنیکٹڈ ود دا بہیویئر انڈیکیٹڈ ان آبجیکٹیوز. آبجیکٹیوز میں بتایا جی کہ وہ لسٹ بیان کر سکیں گے اور پوچھ لیا تفصیلاً نوٹ لکھیں، وہاں پہ لکھا ڈیفائن کر سکیں گے اور نیچے لکھ دیا کہ اس پر سیر حاصل بحث کر سکیں گے. نہیں، جو کچھ آپ نے آبجیکٹیوز کے اندر لکھا ہے بیہیویئر جو ہے وہی آپ کی اسیسمنٹ کے اندر بھی موجود ہو. پھر پری ریکوزٹس آر ناٹ اسپیسیفائڈ آر انکنسسٹنٹ ود دی لیسن ریکوائرمنٹس. پری ریکوزٹس جو ہیں آپ کو سبق پڑھانے کے لیے کون کون سی چیزیں درکار ہیں وہ انکنسسٹنٹ ہوتی ہیں لیسن کے مطابق، اور نہ صرف انکنسسٹنٹ ہوتی ہیں بلکہ بعض اوقات جو ہیں جو مٹیریل اسپیسیفائی کیا جاتا ہے وہ ارریلیونٹ ہوتا ہے ٹو دوز ڈسکرائبڈ لرننگ ایکٹیویٹیز. میں نے اکثر دیکھا لیسن پلان کے اندر اسٹوڈنٹس نے لکھا ہوا ہوتا ہے جو مٹیریل کے اندر چاک، ڈسٹر، پوائنٹر، جارن، دیز آر ارریلیونٹ تھنگس. یہ کلاس ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ان کا کوئی کردار نہیں ہے، یہ ارریلیونٹ چیزیں ہیں. ریلیونٹ چیزیں کون سی ہیں؟ آپ کی وہ ایڈز ہیں جو ڈائریکٹلی آپ کی لیسن کو بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں. لائک بک ہے، کتاب جو ہے یہ بہت بڑی لرننگ مٹیریل ہے یا انسٹرکشنل مٹیریل ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنی لرننگ کو بہتر کروا سکتے ہیں. پھر پکچرز ہیں، ڈایاگرامز ہیں، میپس ہیں، فلیش کارڈز ہیں، بروشرز ہیں، پمفلیٹس ہیں، میپس ہیں. اب یہ پکچرز جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی یہ چیزیں ایسی ہیں جو ایزیلی اویلیبل ہے. آج کل آپ کے پاس اینڈرائڈ موبائلز ہیں اور اس کے ذریعے سے جو ڈیجیٹل پکچرز ہیں اور ڈیجیٹل ویڈیوز جو ہیں ان کے ذریعے سے ہم بچوں کو ریلیونٹ مٹیریل جو ہے وہ دکھا سکتے ہیں اور ان کا کانسیپٹ کلیئر کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ٹیچر انسٹرکشنز انسفیشینٹ ہوتی ہیں.
لیسن پلاننگ کے اندر ٹیچرز کی انسٹرکشن انسفیشینٹ ہوتی ہے، بلٹس کی صورت میں کچھ لکھ دیا. اب بلٹس کی صورت میں لکھ دیا تو کرنا کیا ہے؟ سو ایک بڑا ڈیٹیلڈ ڈسکرپٹیو جو ہے اس کے اندر انفارمیشن ہوتی ہے. ہر چیز جو ہے پراپرلی ڈسکرائب کی ہوئی ہوتی ہے کہ کیا ایکٹیویٹی کس طرح سے کی جانی ہے، تو پھر کہیں جا کے وہ لیسن پلان بنتا ہے. اکثر جو ہے اس کو ڈسکرائب بہتر طور پر نہیں کیا جاتا. اور اسٹوڈینٹس ایکٹیویٹیز ڈو ناٹ کنٹریبیوٹ افیکٹولی ٹو دی لیسن آبجیکٹیو. جو ایکٹیویٹیز جنریٹ کی جاتی ہیں وہ بھی صحیح طور پر افیکٹولی لیسن آبجیکٹیوز کے ساتھ ریلیٹ نہیں ہو رہی ہوتی. سو یہ 6 بڑے جو کامن مسٹیکس ہیں لیسن پلاننگ کے اندر جو اکثر ٹیچر جو ہیں انہوں نے کیا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ صحیح رزلٹ اورینٹڈ نہیں رہتے. پھر جب ہم لیسن پلان کے پیرامیٹرز دیکھتے ہیں اس کی افیکٹو اسٹریٹجیز کے حوالے سے، تو اس میں یہ 5 اہم اس کے پیرامیٹرز ہیں آبجیکٹیوز جن کی ابھی میں نے بات کی. اور اس کے اندر ہم کاگنیٹیو، افیکٹو اور سائیکوموٹر ڈومینز کو سامنے رکھتے ہوئے ان آبجیکٹیوز کو بناتے ہیں. پلاننگ جس میں لیسن اور انسٹرکشنل پلاننگ جو ہے وہ کی جاتی ہے. اس کے بعد پریزنٹیشن ہے جس میں کانٹینٹ، موڈ، انسٹرکشنل مٹیریل، انٹریکشن، اسٹوڈنٹس پارٹیسپیشن، انڈیویجول ڈفرینسز ان کا خیال رکھا جاتا ہے. دین ایویلیویشن ہے ناٹ آف اسٹوڈنٹس بٹ آف ٹیچر. ٹیچر دیکھتا ہے کہ میرا سبق کس حد تک کامیاب ہوا، اور اینڈ پر امپروومنٹ کی جاتی ہے ان دی لائٹ آف ایویلیوشن اور فیڈ بیک. سو یہ 5 میجر پیرامیٹرز ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے لیسن کو بہتر کر سکتے ہیں اور لیسن پلان کو بہتر طور پر ہم لکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے جو مقاصد ہیں کلاس روم کے حوالے سے وہ ہم آسانی کے ساتھ حاصل بھی کر سکتے ہیں. یہاں میں نے آپ کے سامنے ایک لیسن پلان جو ہے اس کا ٹیمپلیٹ شیئر کیا ہے جس کے ٹوٹل 8 سٹیپس ہیں. یہاں پہلا سٹیپ یہ کچھ پرٹیکولرز ہیں جو سٹارٹ پہ دیے ہوئے ہیں. میجر کانسیپٹس ہیں کہ کون سے ٹاپک جو ہیں آج 3 ڈسکس کرنے ہیں، یا اس ٹاپک کے جو یہاں یونٹ ٹائٹل ہے، یونٹ ٹائٹل کے 3 جو ہے وہ آگے سب ٹاپکس جو ہیں یا 3 اس کے کانسیپٹس جو ہیں وہ یہاں پہ ڈسکس کیے جانے ہیں. اور پھر میجر مینٹل پروسیسز کون سے اس میں ہوں گے، اور کون سی سکلز جو ہیں وہ آپ نے ڈیولپ کرنی ہے. سو تینوں کے حوالے سے جو تینوں کانسیپٹس جو ہیں ان تینوں کانسیپٹس کو کے لیے کون سی میجر مینٹل پروسیسز ہوں گے، اور کون سی پھر میجر سکلز جو ہیں جو آپ نے ڈیولپ کرنی ہے. یہ لیسن پلان کے اندر ٹیچر جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. اس کے بعد آبجیکٹیوز ہیں، بیہیویئرل آبجیکٹیوز 1 2 3 ہوں گے. اس کے بعد سیٹ انڈکشن ہے. سیٹ انڈکشن میں ہاؤ یو ول اسٹارٹ، جس میں میتھڈ آف رپورٹ پروڈیوسنگ ہوگا. لرننگ ریڈینیس ہے، موٹیویشن، انٹرسٹ ہے، پریویس نالج ٹیسٹ ہے. سیٹ انڈکشن کے بعد جو تھرڈ سٹیپ ہے وہ انسٹرکشنل مٹیریل ہے، جس میں وائٹ بورڈ آج کل ہم یوز کرتے ہیں، ویڈیوز ہیں، سی ڈیز ہیں، گرافز ہیں، چارٹس ہیں، آن لائن پکچرز ہیں. وہ چاک ڈسٹر پوائنٹر جھاڑن والا دور جو ہے وہ ختم ہو گیا. وہ کہیں پہ بھی ہم ٹیچنگ ایڈ کے اندر یا انسٹرکشن مٹیریل کے اندر نوٹ نہیں کرتے. پھر فورتھ پوائنٹ جو ہے وہ پریزنٹیشن ہے. پریزنٹیشن جس کے اندر میتھڈ آف ڈیلیوری بھی آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا. سو پریزنٹیشن کیسے ہوگی؟ کویشچن آنسرنگ کے ذریعے سے، ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے، انٹریکشن کے ذریعے سے. موٹیویشن ہے، نون ٹو ان نون ہے، ایزی ٹو ڈیفیکلٹ ہے، ایگزامپلیفیکیشنز ہوں گی، ریفرنسز ہوں گے، اور ڈسکشن انوالو ہوگی. تو جب ہم پریزنٹیشن کی بات کریں تو پریزنٹیشن میں یہ تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ٹیچر جنریٹ کرے گا. اور اس کے بعد جو ہے ففتھ جو پوائنٹ ہے دیٹ از ریکیپچولیشن، ریپیٹنگ دا مین پوائنٹس آف لیسن. ریکیپچولیشن میں مین پوائنٹس جو ہیں ان کو ریپیٹ کیا جائے گا، ریوائز کیا جا سکتا ہے. ٹیچر جو ہے ان کو سمرائز کرتا ہے مین پوائنٹس کو، تاکہ اگر کوئی پوائنٹ جو ہے وہ طلبہ نہیں سن پائے تو وہ دوبارہ سے سن لے، آدھا جسے ہم کہتے ہیں. ریکیپچولیشن کے بعد جو ہے 6 پوائنٹ جو ہے وہ ایویلیویشن ہے، جس کے اندر ہم ایکٹیویٹیز جنریٹ کر سکتے ہیں، کویشچنز پوچھ سکتے ہیں، 1 اور 2 کویشچن جو ہے وہ پوچھے جاتے ہیں. 7واں جو ہے بڑا اہم ہے. جیسے سیٹ انڈکشن جو دوسرا
पॉइंट है, बहुत अहम है, हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर लेसन, दैट इज द सेट एंड एक्शन। उसी तरह से क्लोजर जो है वो उतना ही अहम है, हाउ यू आर गोइंग टू क्लोज योर लेसन। अब आपने सबक का इख्तिताम करना है तो किस तरह से करना है। सो क्लोजर भी उतना ही अहम है, जिसमें हम एंड मैसेज देते हैं अपने तलबा को, और एंड मैसेज ऐसा है कि जो अक्सर तलबा को देर तक याद रहता है। और लास्टली 8th पॉइंट इज असाइनमेंट, कि हमने बच्चों को असाइनमेंट देनी है। असाइनमेंट किस अंदाज में होगी, असाइनमेंट एप्लीकेशन के अंदाज में होगी, यूटिलिटी के अंदाज में होगी, डेली लाइफ से होगी, कंप्रीहेंशन से रिलेटेड होगी, एनालिसिस, सिंथेसिस और प्रोजेक्ट टाइप होगी। ये नहीं कहना कि जितना आज पढ़ा है सारे का सारा जो है वो याद करके आना, या सारे का सारा कापियों के ऊपर लिख के आना। नहीं, असाइनमेंट अब जो है वो यूटिलिटेरियन बेस्ड है, जिसका तल्लुक डेली लाइफ से है, और बच्चों की कंप्रीहेंशन के लिए ये दी जाती है, उनकी ज़िंदगी पर अप्लाई होने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं वो बच्चों को करने को दी जाती हैं। और एंड पर आप फिर कमेंट्स की सूरत में लिखते हो कि लेसन लर्नड, इसके प्लस पॉइंट्स कौन से थे, इसमें शॉर्ट कमीज कौन सी थी, लिमिटेशंस कौन सी रह गई, और आप नेक्स्ट लेसन में किस तरह से इनको बेहतर करोगे। दैट इज व्हाट दी रिफ्लेक्शन। आपने अपने लेसन के ऊपर, लेसन की डिलीवरी के बाद, दैट इज डन आफ्टर द डिलीवरी ऑफ योर लेसन, इंस्ट्रक्शन कर देने के बाद अब आप अपने लेसन के ऊपर अपने कमेंट्स दोगे, और यहाँ पर वो सारी चीज़ें बयान करोगे कि जो आपके इस लेसन के हवाले से प्लस पॉइंट्स रहे, जो शॉर्ट कमिंग्स और लिमिटेशंस रहीं, और जो आप नेक्स्ट क्लास में करोगे इसको बेहतर करने के हवाले से। सो ये लेसन प्लान की जो एक टेम्पलेट यहाँ 8 स्टेप्स है, जो मैं अगेन आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। नंबर 1 बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव है, नंबर 2 सेट एंड एक्शन है, नंबर 3 इंस्ट्रक्शनल मटीरियल है, नंबर 4 प्रेजेंटेशन है, नंबर 5 रिकैप्चुलेशन है, नंबर 6 एवेल्युएशन है, नंबर 7 क्लोजर है, और नंबर 8 असाइनमेंट है। तो ये 8 स्टेप लेसन प्लान के हैं। अगर सवाल भी आपको आता है इस पेपर में कि लेसन प्लान के कौन से स्टेप्स हैं, तो ये 8 स्टेप्स जो हैं वो आप बयान कर सकते हैं। और फिर जहां हमने ऑब्जेक्टिव्स की बात की, और ऑब्जेक्टिव्स में हमने कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स की बात की। ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अंदर हम इनको डिस्कस करते हैं, जिसमें नॉलेज या कॉग्निटिव डोमेन है तो कॉग्निटिव डोमेन के 6 लेवल्स हैं। नॉलेज है, कंप्रीहेंशन है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस है और वैल्यूएशन है। और हर लेवल के लिए मुख्तस कुछ बिहेवियर्स हैं। नॉलेज किस तरह से हम मेजर करते हैं, थ्रू डिफाइन, डिस्क्राइब, आइडेंटिफाई, लेबल, लिस्ट, लोकेट, मैच, मेजर के जरिए से। कंप्रीहेंशन हम किस तरह से असेस करते हैं, आल्टर, क्लासिफाई, कन्वर्ट, डिस्टिंग्विश, एस्टिमेट, एक्सप्लेन, एक्सट्रापोलेट के जरिए से। इसी तरह से एप्लीकेशन के लिए कुछ वर्ब्स हैं, एक्शन वर्ब्स हैं, एनालिसिस के लिए हैं, सिंथेसिस के लिए हैं और वैल्यूएशन के लिए हैं। सो ये कॉग्निटिव के ये लेवल्स हैं। इसी तरह से इफेक्टिव के फिर 5 लेवल्स हैं, जिसमें रिसीविंग है, रिस्पॉन्डिंग है, वैल्यूइंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, कैरेक्टराइजिंग है। और साइकोमोटर के यहाँ इकट्ठे बयान किए हुए साइकोमोटर के भी 6 लेवल्स होते हैं, और ये सिम्पसन ने और हारो ने पेश की। सो कॉग्निटिव ब्लूम्स ने पेश की थी, इफेक्टिव क्राथवल ने पेश की थी, और साइकोमोटर जो है वो सिम्पसन और हारो की हमें मिलती है। 2 डिफरेंट टाइप्स की हैं। उन्होंने स्टेप्स थोड़े से डिफरेंट बयान किए हुए, बट उनका मतमा नज़र एक ही है। तो ये जब हम बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं उनके लिए मैंने कहा था कि आपका बिहेवियर ABCD, आइडियंस, आइडियंस के बाद बिहेवियर के लिए ये वर्ड्स जो हैं वो हम यूज करते हैं, या ये एक्शन वर्ब्स हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जी हम देखते हैं, ये तो मैंने अपना एक बताया आपको, एक टेम्पलेट जो है, ये स्टेप्स जो हैं। उसी तरह से लेसन प्लान के हवाले से हर्बर्ट स्पेंसर ने भी कुछ स्टेप्स बयान किए हुए। सो हर्बर्टियन स्टेप्स जो यहाँ आपके सामने हैं, इनको हम हर्बर्टियन स्टेप्स कहते हैं, क्योंकि हर्बर्ट ने ये पेश किए। उसने 6 स्टेप्स की बात की है। पहला स्टेप जो है वो प्रिपरेशन और इंट्रोडक्शन है, फिर प्रेजेंटेशन है, उसके बाद कंपैरिजन है और एसोसिएशन है,
फोर्थ वन इज जनरलाइजेशन है, फिफ्थ वन इज एप्लीकेशन है, और सिक्स जो है वो रिकैप्चुलेशन है। इन सारे स्टेप्स को देखते हैं। प्रिपरेशन क्या है? सो द टीचर मस्ट प्रिपेयर द स्टूडेंट्स टू रिसीव न्यू नॉलेज। प्रिपरेशन जिसको हमने वहां सेट इंडक्शन की सूरत में देखा, सेट इंडक्शन के जिसमें टीचर जो है वो मेथड ऑफ डिलीवरी सिलेक्ट करता है, टू टीच हाउ टू टीच के साथ फिर रेपोर्ट डेवलपमेंट जो है, इंटरेस्ट बच्चों की कैसे डेवलप करनी है, बच्चों को मोटिवेट कैसे करना है, बच्चों का पीके टेस्ट किस तरह से लेना है, ये तमाम सेट इंडक्शन के अंदर है। वही यहाँ पे प्रिपरेशन की सूरत में हर्बर्ट ने बयान किया, और उसने कहा कि पहले टीचर को चाहिए कि स्टूडेंट को तैयार करे कि वो नए इल्म को रिसीव करने के लिए तैयार है। So knowledge is to be linked with the previous knowledge of the students. तमाम बच्चों के पास सबका नॉलेज है, अब सबका नॉलेज को जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है जिसे हम कह सकते हैं उसको न्यू नॉलेज के साथ जो है वो लिंक करना है। सो प्रिपरेशन जो है उसका मकसद जो है वो बच्चों का जो नॉलेज है उसको एक्सप्लोर करना है, ताकि जो सबक के मकासद है उनकी तरफ लेकर जाया जा सके और मकासद को हासिल भी किया जा सके। इस हवाले से टीचर की जो स्किल है वो बड़ी अहम है कि वो बच्चों को देखे और एक एक बच्चों को देखते हुए वो इस चीज़ का अंदाज़ा लगा ले कि उनके बच्चों के पास किस तरह का इल्म है, उनके बच्चों के पास जो भी इल्म है वो कितना इनकम्प्लीट है, और फिर उस इनकम्प्लीट नॉलेज को लेते हुए उनके इल्म को फिर कंप्लीशन की तरफ लेकर जाए। सो द टीचर स्किल लाइज इन द लीडिंग टीचर स्किल लाइज in leading the pupils to see that their knowledge is incomplete and dare to conquer lies before them. So बच्चों को ये एहसास दिलाना है कि उनका इल्म जो है वो इनकम्प्लीट है और इस इनकम्प्लीट को उनका उस्ताद जो है वो कंप्लीट करेगा। ये प्रिपेयर्डनेस है या प्रिपरेशन है। सो दिस कैन बी डन बाय टेस्टिंग द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द पीपल एंड इंट्रोड्यूसिंग द लेसन विद एन एक्सप्लेनेशन। हम प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से सवाल पूछ के ये रिवील किया जाता है कि बच्चे जो हैं वो इस इल्म से जो है वो इग्नोरेंट हैं, बच्चों को इसके बारे में इल्म नहीं है। जब बच्चों को पता होगा कि मुझे इन चीज़ों के बारे में इल्म नहीं है तो उनके अंदर फिर इंटरेस्ट जो है और क्यूरियोसिटी जो है, दिलचस्पी और तजस्सुस उनके अंदर उभरेगा कि वो नए इल्म को सीखें। इसी तरह से चार्ट, मैप्स और पिक्चर जो हैं वो इस्तेमाल की जा सकती हैं जिससे कि बच्चे जो हैं वो लर्निंग की तरफ तैयार हो जाते हैं, दे आर रेडी टू लर्न। फिर स्किलफुल कन्वर्सेशन की जा सकती हैं जिसके ज़रिए से हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं उन कन्वर्सेशन के अंदर बड़ी दिलचस्पी से हिस्सा लेते हैं। सो इट शुड बी नोटेड दैट दिस स्टेप शुड नॉट इन एनी केस टेक मोर देन 5 मिनट्स। प्रिपरेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप टाइम भी लगाओ तो 5 मिनट का होना चाहिए, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि प्रिपरेशन पे ही आपने स्टार्ट पे ही और इसी कन्वर्सेशन के अंदर पूरा जो पीरियड है वो गुजर गया। नहीं, प्रिपरेशन जो है 5 मिनट से ज़्यादा इसके ऊपर टाइम नहीं लगाना चाहिए। फिर दूसरा प्रेजेंटेशन है। सो बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर द एम ऑफ द लेसन शुड बी क्लियरली स्टेटेड, और वो हम बोर्ड के ऊपर भी बयान कर देते हैं ऑब्जेक्टिव्स की सूरत में। 2 days ऑब्जेक्टिव्स या 2 days मेन टॉपिक्स टू बी कवर्ड वो भी हम बयान कर देते हैं। सो बाय दिस टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स आर एंगेज्ड अपॉन ए कॉमन परस्यूट। जब आपने ऑब्जेक्टिव बता दिए तो बच्चे भी और उस्ताद भी दोनों उस मकसद के लिए जो है वो उसमें प्रॉपर और बाकायदा और अटेंटिवली हिस्सा भी लेंगे। सो प्रेजेंटेशन को जब हम देखते हैं स्टेप को, तो इसके अंदर पीपल्स मस्ट गेट सम न्यू आइडियाज एंड पीपल शुड बी द एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। बच्चों को हमें एक्टिव रखना है। सो टीचर को चाहिए कि वो हर चीज़ जो है वो बच्चों के सामने या लर्नर के सामने इंट्रोड्यूस करे। सो इंट्रोड्यूस करेगा
तमाम बातें लर्नर के सामने, तो उनकी जो इंटरेस्ट है, उनकी जो एक्टिवनेस है, वो भी बरकरार रहेगी। उसमें a sort of heuristic attitude should prevail the whole teaching। heuristic इंकशाफी जिसे हम कहते हैं, खासतौर पर साइंस के सब्जेक्ट्स के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदाज में बच्चों को प्रॉब्लम दे और बच्चे उन प्रॉब्लम का हल जो है वो भी तलाश करें। क्वेश्चनिंग जो है ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट डिवाइस है, जो सवाल जवाब जो है ये एक बड़ा अहम जरिया है कि जिसके ज़रिए से हम बच्चों को एक्टिव रख सकते हैं। इसके अलावा और भी एड्स है जो कि सबक को इंटरेस्टिंग और कम्प्रिहेंसिव बना सकती हैं, जैसे बोर्ड का इस्तेमाल है, बोर्ड समरी है, उसके ज़रिए से भी हम बच्चों को एक्टिव रख सकते हैं। जहाँ क्वेश्चनिंग हम इस्तेमाल कर रहे हैं वहीं पे ही बोर्ड जो है वो भी इस्तेमाल किया जाए, तो बच्चों की इंटरेस्ट को बेहतर तौर पर फिर सबक के अंदर रखा जा सकता है। फिर तीसरा जो है वो कंपैरिजन और एसोसिएशन है। सम एग्जांपल्स आर गिवन टू स्टूडेंट्स। जब कंपैरिजन और एसोसिएशन करनी है तो सम एग्जांपल्स आर गिवन टू स्टूडेंट्स एंड दे आर आस्क्ड टू ऑब्जर्व केयरफुली एंड कंपेयर देम विद अदर सेट ऑफ एग्जांपल्स एंड फैक्ट्स। बच्चों को आपने एक्टिवली जब एंगेज करना है तो उस हवाले से ये स्टेप जो है कंपैरिजन और एसोसिएशन का बड़ा अहम है। इसलिए ये स्टेप बड़ा अहम है ऐसे मौके पर कि जहाँ पर कुछ डेफिनेशंस बयान की जा रही होती हैं या कुछ जनरलाइजेशंस जो हैं वो दी जा रही होती हैं। सो दिस स्टेप is important where some definitions or some generalization is to be induced from the students। आप चाहते हैं कि कुछ बच्चे definitions जो हैं वो बयान करें, कुछ बच्चे जो हैं इस concept की generalizations के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें, तो इस हवाले से आप बच्चों को फिर empower करते हो कि वो इन चीज़ों को या जो भी उन्होंने चीज़ें ऑब्जर्व की हुई हैं उनको बयान करें। सो एग्जांपल्स आर गिवन टू स्टूडेंट्स एंड दे आर आस्क्ड टू ऑब्जर्व केयरफुली एंड कंपेयर देम विद अदर सेट ऑफ एग्जांपल्स एंड फैक्ट्स, और फिर उनको वो बयान भी करते हैं। देन फोर्थ वन इज जनरलाइजेशन। ये वाला स्टेप जो है जनरलाइजेशन वाला, ये इस चीज़ पर बेस करता है कि क्या हमारे जो लेसन के मकासद थे वो हासिल हो गए। जनरलाइजेशन अब एंड आ रहा है, अब जो कुछ आपने पढ़ाया तमाम बच्चों पर इक्वली वो तमाम बच्चों की इक्वली उसकी समझ आ गई, तमाम बच्चों पर इक्वली वो अप्लाई हो गया। सो इस स्टेप के ऊपर जो लेसन का मकसद होता है वो देखना होता है क्या जो हमारा मकसद था, एम ऑफ द लेसन जो है वो अचीव हो गया कि नहीं। इसके अलावा जो है ये रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की तरफ लेकर जाता है, अचीव हुआ है तो कितना हुआ है, नहीं हुआ तो मुझे क्या करना है। सो ये जो फिर मुझे क्या करना है ये रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की तरफ ले जाता है, बिकॉज द होल नॉलेज लर्नड इन प्रिपरेशन इज to be systematized, which leads to generalization or formulate or rules, etc. So through comparison or association, this step completes the inquiry by providing the answer to the problem with which it began. Thus the students get a new knowledge which is ready for me। तो यहाँ पर जनरलाइजेशन के अंदर आके तालिब इल्म जो है उनको वो नया इल्म जो है वो मिल जाता है, पहुँच जाता है, और फिर उसको वो अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ जो है वो रिलेट कर लेते हैं और रिलेट करने के बाद फिर उसको अप्लाई भी करते हैं। सो एट दिस स्टेज द स्टूडेंट्स मेक यूज ऑफ द एक्वायर्ड नॉलेज, जो उन्होंने असिमिलेट किया, अकोमोडेट हो गया, अब उसको वो यूज भी कर रहे हैं। सो द स्टूडेंट्स मेक यूज ऑफ द एक्वायर्ड नॉलेज इन फेमिलियर एंड अनफेमिलियर सिचुएशंस। So in this way, the new knowledge gained by the pupil will become permanent in the mind of the students and will not fade from the conscious soon। बच्चों ने जो सीखा इस सीक्वेंस के ज़रिए से, एक हर्बर्ट के इन स्टेप्स के ज़रिए से जो प्रिपरेशन से स्टार्ट हुआ, एप्लीकेशन पर आके आप बच्चों के वो जो नॉलेज का परमानेंट पार्ट जो है वो बन गया। एंड द सिक्स्थ वन इज रिकैप्चुलेशन। सो रिकैप्चुलेशन जो है ये लास्ट स्टेप है। रिकैप्चुलेशन
کا کیا مطلب ہے؟ دی انڈرسٹینڈنگ اینڈ کمپریہنشن آف دی سبجیکٹ میٹر ٹاٹ بائی دا ٹیچر can be tested by putting some suitable questions on the topic to the student. اب ریکیپچولیشن، بچوں نے کس حد تک اس کو سیکھا ہے، بچوں کی انڈرسٹینڈنگ اور کمپریہنشن اس سبجیکٹ میٹر کے اندر کس حد تک ہے، ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اس ٹاپک پر کچھ سوٹیبل کویشچنز جو ہیں وہ فلوٹ کر سکتے ہیں، اور سوٹیبل کویشچنز کے اوپر جب بچے اپنی ڈسکشن پیش کرتے ہیں تو پھر ایک تو وہ سبق کی دہرائی بھی ہو جاتی ہے اور ہمیں بچوں کی انڈرسٹینڈنگ کی بھی سمجھ آ جاتی ہے. So this will also help the teacher to find out whether his method of teaching is effective and successful or not. جب آپ نے ریکیپچولیشن کی تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا سبق کتنا کامیاب ہوا. ہربرٹ نے اس کو کویشچنز کی صورت میں بیان کیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کویشچنز کی بجائے یہاں پہ ٹیچر ہی ان کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دے، ایویلیوشن الگ سے بھی ہم کر سکتے ہیں. جب ہم یہ ہربرٹ کے سٹیپس کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں nothing is so fatal for a teacher as unpreparedness. جو ٹیچر کی تیاری کے بغیر کلاس میں جانا ٹیچر کی موت ہے. proper prior preparation prevents pathetically poor performance. میں کہا کرتا ہوں there are 7 P's، 7 P ہیں. proper prior preparation prevents pathetically poor performance. پہلے سے مناسب طور پر کی ہوئی تیاری آپ کو قابل رحم قسم کی بری کارکردگی سے بچا لے گی. جب ٹیچر جو ہے وہ پرپیئر ہوئے بغیر کلاس میں جاتا ہے تو پھر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. کسی بھی ٹیچر کے لیے اس سے برا وقت نہیں ہے اتنا فیٹل، سو فیٹل کہ وہ ٹیچر انپرپیئرڈ ہو کے کلاس روم کے اندر جائے. یہ ڈیوس نے کہا تھا nothing is so fatal for a teacher as unpreparedness. So proper prior preparation prevents pathetically poor performance. جب کلاس میں جانا ہے تو اس کے لیے مناسب طور پر تیار ہو کے جانا ہے، اور تیاری کے لیے جو پہلا سٹیپ ہے وہ لیسن پلاننگ ہے. So think what to consider when writing a lesson plan. ہم نے جب لیسن پلان کرنا ہے تو ہمیں کیا چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. ہم نے کافی چیزیں پہلے بیان بھی کی ہیں، ہم دوبارہ سے بھی ان کو دیکھ لیتے ہیں. what to consider when writing a lesson plan. So know your students. جو cater the age level of the student according to the mental age of the students. اس حوالے سے آپ بچوں کو جانتے، know your students. بچوں کی آپ ابیلٹیز اور انٹرسٹ کو جانتے ہو، بچوں کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں پتا ہے، بچوں کا ٹینشن سپان پتا ہے کہ یہ 10 منٹ کے بعد ان کی توجہ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، 15 منٹس کے بعد ہو جاتی ہے، یہ 10 منٹس کے بعد ہو جاتی ہے. آپ کو ٹینشن سپان کا پتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ انڈیویجولی کام کر سکنے کے قابل ہیں یا گروپ کی صورت میں کام کر سکنے کے قابل ہیں. ان کا پرائر نالج اور لرننگ ایکسپیرینسز کس معیار کا ہے، کس لیول کا ہے، کیا وہ ابھی ابتدائی ہے یا ایوریج ہے یا بہتر ہے. پھر اسپیشل نیڈز اور اکوموڈیشنز جو ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے، اور لرننگ پریفرنسز جو ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹ طالب علم کے ساتھ ہے، آپ اپنے طالب علم کو جانتے ہو سب سے پہلے. اس کے بعد جو ہے نو دی کانٹینٹ، جو پڑھانا ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہو. سبجیکٹ میٹر دیٹ یو ول بی ٹیچنگ، جو what to teach آپ کو پتا ہونا چاہیے. what to teach میں آپ کا سبجیکٹ میٹر کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو ایکسپرٹیز ہونی چاہیے. پھر اسٹیٹ، اسکول، ڈسٹرکٹ کریکلم گائیڈز جو ہیں، آپ کے پاس کریکلم گائیڈ موجود ہو، کریکلم کا جو ہے وہ پورا ڈیٹیل کے اندر وہ موجود ہو. پھر نیشنل اور اسٹیٹ کریکلم سٹینڈرڈز آپ کو پتا ہو، جیسے ہمارے ہاں بھی سٹینڈرڈز ہیں، کریکلم سٹینڈرڈز ہیں، ایون ٹیچر سٹینڈرڈز ہیں. تو ہمیں ان کریکلم سٹینڈرڈز کا پتا ہو اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہم طلباء کو وہ کنٹینٹ پیش بھی کریں. And third one is know the instructional material. پھر what to consider when designing a lesson plan. Know your students, know your content, know your material. اس کے اوپر پہلے بھی جیسے بات ہو گئی.
یہ نو یور اسٹوڈنٹس کے اوپر ہے یہ ساری باتیں کہ ہم اپنے طالب علم کو جانتے ہیں تو کتنا ہم جانتے ہیں، کس حد تک ہمیں جاننا ہے، یہ تمام باتیں جو بھی میں نے پہلے ڈسکس کی ہیں۔ پھر کانٹینٹ کو ہم کتنا بہتر طور پر جانتے ہیں، کانٹینٹ کے اندر کریکلم ہے، کریکلم کو ہم نے جاننا ہے، جیسے ایس این سی ہے سنگل نیشنل کریکلم، تو ہمیں پتہ ہو کہ سنگل نیشنل کریکلم کا کیا مقصد ہے، وائی ٹو ٹیچ سنگل نیشنل کریکلم، اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں، اس کے ڈس ایڈوانٹیجز اور لیمیٹیشنز کیا ہیں، ٹیچرز کے لیے اس کی کیا کیا چیلنجز ہیں کہ جس کا اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا پڑے گا۔ اب یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ٹیچر کو پتہ ہونا چاہیے ان نو دی کانٹینٹ میں۔ اور پھر نو دا مٹیریل جو ہے جس میں ٹیکنالوجی، سافٹ ویئر اور آڈیو ویژول ہے، ٹیچر مینٹر ہیں، کمیونٹی ریسورسز ہیں، ایکوپمنٹس ہیں، لائبریری ریسورسز ہیں، لوکل گیسٹ اسپیکرز ہیں، یہ تمام جب ہم لیسن پلان کو ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ہم مد نظر جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ پھر کی کمپوننٹس آف لیسن پلان پروفائل ہیں، آبجیکٹیوز ہیں، مٹیریل ایکوپمنٹس ہیں، پروسیجرز ہیں اور اسیسمنٹ ہیں۔ یہ ایک اگر ہم کمپوننٹ کی بات کریں، یہاں 5 میجر کمپوننٹس دیے ہوئے، سٹارٹ میں پروفائل آف دی کلاس ہوگا، اور پھر آبجیکٹیوز ہیں، مٹیریل کیا پڑھانا ہے، کس پروسیجر کو ہاؤ ٹو ٹیچ ہے، اور ہاؤ ٹو ٹیچ کے بعد ہاؤ ٹو ایویلویٹ ہے۔ تو یہ ایک سمپل پروسیس کی صورت میں جو یہاں بیان ہے۔ پروفائل میں کیا ہوگا، بیسک انفارمیشن اباؤٹ دی لیسن ہے، سو نیم آف دی لیسن ہے، کنٹریبیوٹر ہیں، سبجیکٹ ہے، گریڈ لیول ہے، انسٹرکشنل سیٹنگز ہیں، اسمال گروپ ہول کلاس ہے، جنرل ڈسکرپشن آف لیسن ہے، سٹینڈرڈز ہیں۔ یہ آپ پروفائل کے اندر بیان کرتے ہو، جیسے پریمری انفارمیشن ہوتی ہے، ہم اوپر لکھتے ہوتے ہیں جی نیم آف دا ٹیچر، کلاس ہے، سبجیکٹ ہے، ٹاپک ہے، ٹائم ہے، پھر ایج ہے اسٹوڈنٹس کی، ایوریج ایج ہے۔ سو یہ پروفائل کے اندر ساری باتیں آتی ہیں، یہاں پہ نیم آف دی لیسن، کنٹریبیوٹر، سبجیکٹ، گریڈ لیول، انسٹرکشنل سیٹنگ، اسمال گروپ یا ہول کلاس ہے، اور جنرل ڈسکرپشن آف دی لیسن اور اسٹینڈرڈ، یہ ہم پروفائل کے اندر بیان کرتے ہیں۔ آبجیکٹیوز ڈٹرمن what you want students to learn and be able to do، جس کے اندر فوکس آن کانسیپٹ اور سکلز کے اوپر ہوتا ہے which you tend to teach۔ سو اس کے لیے جیسے ہم کہتے ہیں آرگنائز، ایک ورڈ ہے آرگنائز، ڈیزائن، پروٹوٹائپ، کانٹینٹ رچ ویب سائٹس دیٹ آر ایزی ٹو نیویگیٹ دی سرچ، ہم ان کے ذریعے سے بھی یہ کانسیپٹ اور سکلز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ مٹیریلز اور ایکوپمنٹس کون سی چاہیے، لائک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہے تو وہ ویژول ایڈز کی صورت میں ہے، ٹیکسٹ بک کی میں نے پہلے بات کی، جرنل اور آرٹیکلز ہیں، ملٹی میڈیا مٹیریلز ہیں، انسٹرکشنل ویڈیو اور آڈیو ہے، جاب ایڈز ہیں، روبرک ہیں، چیک لسٹ ہیں۔ سو دیر آر ڈیفرنٹ مٹیریلز اور ایکوپمنٹس کے جن کو ہم یوز کرتے ہیں اپنے لیسن پلان کے اندر۔ ہمارے ہاں یہاں پر جو سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے دیٹ از واٹ دی ٹیکسٹ بکس، یا ملٹی میڈیا ہے تو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہو گئی، یا اس کے علاوہ جو ہے وہ ویڈیو ایڈز بھی نہیں ہیں، جو گرافیکل ایڈز ہیں ہم زیادہ تر وہی استعمال جو ہے وہ کرتے ہیں۔ پھر ایکوپمنٹس ہیں، کامنلی یوزڈ انسٹرکشن ایکوپمنٹس جس میں سافٹ ویئر اپلیکیشنز ہیں، پاور پوائنٹ ہیں، میڈیا پلیئر ہے، کمپیوٹر ایکوپمنٹس ہیں جس میں کمپیوٹر ہے اور انٹرنیٹ کنیکشنز ہیں، اور ویڈیو ایکوپمنٹس ہیں جس میں پروجیکٹر یا ملٹی میڈیا ہے۔ یہ ہم استعمال کرتے ہیں اپنے لیسن پلان کے اندر۔ اسی طرح سے پروسیجر جو ہے، آؤٹ لائننگ دی اسٹیپس آف دا ٹیچنگ پروسیس، سو ٹیچنگ پروسیس کو اسٹیپ کو آؤٹ لائن کرنا ہے۔ سو یوزفل انسٹرکشنل اسٹریٹجیز ہم یوز کرتے ہیں، یوزنگ دا اپروپریٹ ٹیکنیکس ان لیسن پلان۔ اب پریزنٹیشن کے اندر یہ سارا پروسیجر آتا ہے۔ آپ پریزنٹیشن کے اندر اسٹیپ کیا ہے کہ پہلا آبجیکٹیو آپ نے کس طرح سے اچیو کرنا ہے، پھر دوسرا آبجیکٹیو کس طرح سے اچیو کرنا ہے، اور تیسرا آبجیکٹیو کس طرح سے اچیو کرنا ہے۔ ان تینوں آبجیکٹیوز کو اسٹیپ وائز آپ بیان کرتے ہو ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے۔ سو یہ جو پروسیجر کے اندر آ جاتا ہے۔ اینڈ دین دی اسیسمنٹ، سو assesses the outcome and to what extent the objectives were achieved۔
and ensure the assessment activity is directly and explicitly tied to the stated objectives, and take time to reflect upon the result and revise the lesson plan accordingly. जब हम असेसमेंट की बात करते हैं, सो असेसमेंट में ज़्यादा फोकस जो है वो ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ही आता है, टू व्हाट एक्सटेंट द ऑब्जेक्टिव्स वर अचीव्ड। ये तमाम चीज़ें असेसमेंट के अंदर देखी जाती हैं, और इसके लिए जो असेसमेंट के लिए एक्टिविटीज़ दी जाती हैं वो डायरेक्ट और एक्सप्लिसिटली वो बयान होती हैं जो कि स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स को ही देख रही होती हैं। सो टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट अपॉन द रिजल्ट, थोड़ी देर सोचें और फिर लेसन प्लान को रिवाइज करें अकॉर्डिंगली। अगर आपको मकसद हासिल नहीं हो रहे तो फिर आ जाएगी रिफ्लेक्शन और रिवीजन ऑफ योर लेसन प्लान। और फिर सम कॉमन यूज्ड असेसमेंट एक्टिविटीज़ किस तरह से हम कर सकते हैं, हम क्विज़ेस इस्तेमाल कर सकते हैं, टेस्ट हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट परफॉर्म्ड वर्कशीट्स हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग एक्टिविटीज़ है, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स हैं, ओरल डिस्कशंस के ज़रिए से, क्वेश्चन एंड आंसरिंग सेशन के ज़रिए से हम असेसमेंट कर सकते हैं बच्चों की। फिर 3 लेसन प्लान मॉडल्स हैं। गैनिये का 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है, गैनिये ने ये 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल लेसन प्लान का एक मॉडल दिया। फिर मेडलाइन हंटर्स 7 स्टेप लेसन प्लान मॉडल है, और 5E मॉडल है। इनको मुख्तसर हम देख लेते हैं। यहाँ जैसे 3 लेसन प्लान मॉडल्स में जो गैनिये का 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन मॉडल है, सो 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल मॉडल किस तरह से होगा, 9 स्टेप्स हैं। गेन अटेंशन पहला जो है वो गेन अटेंशन है, दूसरा जो है वो इन्फॉर्म लर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स है, थर्ड वन इज स्टिमुलेट रिकॉल ऑफ प्रायर लर्निंग है, फोर्थ वन इज प्रेजेंट द स्टिमुलस, देन फिफ्थ है प्रोवाइड लर्निंग गाइडेंस, सिक्स्थ एलिसिट परफॉर्मेंस, देन सेवंथ प्रोवाइड फीडबैक, आठवां असेस परफॉर्मेंस, एंड नामा इनहांस रिटेंशन एंड ट्रांसफर। तो ये कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ये जो 9 स्टेप्स हैं वो वही कहीं थोड़े बहुत रिलेट कर रहे हैं, बल्कि काफ़ी रिलेट कर रहे हैं विद आइदर दी हर्बर्टियन 5 स्टेप्स, और जो मैंने पहले आपको 8 स्टेप्स जो हैं वो बयान किए। सो गेन अटेंशन है, इन्फॉर्म लर्नर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है, स्टिमुलेट रिकॉल ऑफ प्रायर लर्निंग है, प्रेजेंट द स्टिमुलस है, प्रोवाइड लर्निंग गाइडेंस है, एलिसिट परफॉर्मेंस है, प्रोवाइड फीडबैक है, एसेस परफॉर्मेंस है, एनहांस रिटेंशन एंड ट्रांसफर है। फिर जो 3 लेसन प्लान मॉडल के अंदर मेडलाइन हंटर्स 7 स्टेप लेसन प्लान मॉडल है। स्टेप 1 क्या कहता है जी, रिव्यू है। मेडलाइन का हंटर्स का स्टेप 1 रिव्यू है, स्टेप 2 एंटिसिपेटरी सेट है, स्टेप 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्टेप 4 इनपुट एंड मॉडलिंग है, स्टेप 5 चेकिंग अंडरस्टैंडिंग है, स्टेप 6 गाइडेड प्रैक्टिस है, और स्टेप 7 जो है वो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस है। ये 7 स्टेप जो हैं ये मेडलाइन हंटर ने बयान किए। और लास्ट वाला जो है वो 5E मॉडल है। 5E मॉडल क्या कहता है, 5E से है एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलेबोरेट एंड एवेल्युएट। सो पांचों स्टेप्स को अगर आप चलते हो, एंगेज, सबसे पहले एंगेज द स्टूडेंट्स, देन एक्सप्लोर द वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट्स, और फिर जब आपने एक्सप्लोर कर लिया तो फिर आपने एक्सप्लेन करना है द कंटेंट और उसको एलेबोरेट करेंगे, और फाइनली आप एवेल्युएट करेंगे अपने लेसन को। And the last is thank you. So that's what for today's session.